سامعین، ٹاپ سٹوریز میں خوش آمدید۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ دنیا کے وہ ممالک یا خطے جہاں اسلام ایک دین یا اکثریت کے اعتبار سے نافذ نہیں، اس کا ان مقامات جہاں اسلام ایک دین کی شکل میں نافذ ہے، اسلام کی روح سے کیا تعلق ہے؟ کیا وہ مسلمان جو مسلم اکثریتی ممالک میں رہتے ہیں اور وہ جو مسلم اقلیتی ممالک میں رہتے ہیں ایک جیسے قوانین کے تحت اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں؟ کیا اسلام دنیا کو دینی اور قانونی لحاظ سے دو حصوں میں یعنی دارالاسلام اور دارالحرب میں واقعی تقسیم کرتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام عوامل کا تقابلی جائزہ لے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی دنیا دارالاسلام اور دارالحرب میں تقسیم ہے۔ لیکن پہلے مختصراً یہ جان لیتے ہیں کہ دارالاسلام اور دارالحرب میں فرق کیا ہے۔ تو فقہائے اسلام نے قانونی اثرات کے لحاظ سے دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، جس میں دارالاسلام یعنی وہ ممالک یا علاقے جہاں مسلمان اکثریت میں ہوں اور شریعت قوانین کے ماخذ کے طور پر موجود ہو، اور دارالحرب یعنی وہ ممالک یا خطے جہاں مسلمان اقلیت میں ہوں اور شریعت کو قانون کے ماخذ کا درجہ نہ ملتا ہو شامل تھے۔ تاہم اس حوالے سے آج بھی دو گروہ موجود ہیں جو اس تقسیم کے حوالے سے بہت اختلافات رکھتے ہیں۔ پہلے گروہ کے مطابق یہ تقسیم شرعی احکامات کے منافی ہے۔ وہ اس لیے کہ جب فقہاء نے ان کی تقسیم کی اس وقت مسلمانوں کے آس پاس جتنی بھی غیر مسلم اقوام تھیں وہ مسلمانوں سے برسر پیکار تھیں، اس لیے ان علاقوں کو فقہاء نے دارالحرب کا درجہ دیا۔ البتہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان پرپیچول وار یعنی کہ ابدی جنگ جاری ہے، جو اس وقت تک جاری رہے گی جب تک پوری دنیا کو دارالاسلام میں تبدیل نہ کیا جائے۔ دوسری طرف وہ گروہ موجود ہے جو اس نظریے کا حامل ہے کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں میں ابدی جنگ جاری ہے، جس میں کبھی کبھی امن کا عارضی وقفہ آ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے فقہاء نے ان تمام علاقوں کو دارالحرب قرار دیا جو مسلمانوں کے تسلط سے باہر تھے۔ البتہ ایک بات جس پر فقہاء متفق تھے وہ یہ تھی کہ اس تصور کا براہ راست تعلق ابدی جنگ سے ہے۔ چنانچہ جو لوگ ابدی جنگ کے تصور کو مانتے ہیں وہ اس تقسیم کو بھی مانتے ہیں، اور جو لوگ اس ابدی جنگ کے تصور کو مسترد کرتے ہیں وہ اس تقسیم سے بھی عاری نظر آتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس تقسیم کی اصل حقیقت ہے کیا۔ جب تمام حقائق اور واقعات کا تاریخی پس منظر میں جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ دراصل یہ تقسیم ابدی جنگ کے تصور پر نہیں بلکہ علاقائی اختیار سماعت یعنی ٹیریٹوریل جورسڈکشن پر کی گئی۔ قدیم فقہاء کے برعکس اس جدید تقسیم کا سہرا حنفی فقہاء کے سر جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی اس تقسیم کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ایک ملک میں موجود عدالتوں کے دائرہ اختیار یعنی جورسڈکشن کو سمجھا جائے۔ اختیارات کی تقسیم کے لحاظ سے عدالتیں چار بنیادی اصولوں کو اپناتی ہیں۔ نمبر 1، جغرافیائی اصول، یعنی ایک ملک کی عدالتیں اسی ملک کے اندر معاملات کا فیصلہ کر سکتی ہیں۔ البتہ اگر مسئلہ ایک ملک میں رونما ہوا ہو اور اثر دوسرے ملک میں ظاہر ہو تو پہلے ملک کی عدالت سبجیکٹو ٹیریٹوریلٹی پرنسپل کے تحت، جبکہ دوسرے ملک کی عدالتیں آبجیکٹو ٹیریٹوریلٹی پرنسپل کے تحت اختیار سماعت رکھتی ہیں۔ نمبر 2، قومیت کا اصول، کہ اگر ایک ملک کا باشندہ دوسرے ملک جا کر اپنے ملک کے قانون کو توڑے تو اس کے اپنے ملک کی عدالت اختیار سماعت رکھتی ہے۔ اس کو انگلش میں نیشنلٹی پرنسپل کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، تحفظ کا اصول، ریاستیں بعض دفعہ ملک کے باہر ہونے والے واقعات کو بھی اپنی عدالتوں کے اختیار سماعت میں لانے کا دعویٰ کرتے ہیں جن میں اپنے اہم مفادات کا تحفظ مقصود ہو۔ انگلش میں اس کو پروٹیکٹیو پرنسپل کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، عالمگیر اختیار سماعت، اس اصول کے تحت بعض سنگین نوعیت کے جرائم پر دنیا کی تمام ریاستیں اختیار سماعت رکھتی ہیں، خواہ وہ جرم کہیں بھی وقوع پذیر ہوا ہو۔
عام طور پر اس کی بہترین مثال بحری قزاقی یعنی پائریسی کو لیا جاتا ہے۔ انگلش میں اس کو یونیورسل جورسڈکشن کہا جاتا ہے۔ مگر یہ بھی یاد رہے کہ مسلمان ملکوں میں عدالتیں عموماً 2 اصولوں کے تحت فیصلے صادر کرتی ہیں۔ ایک ہے اعتقادی پہلو، جس میں اقوام عالم کے مسلمان ایک قوم مانے جاتے ہیں، اور دوسرا ہے علاقائی پہلو، جس میں جغرافیائی حدود ہی اختیار سماعت کی حد ہے۔ پس اگر ہم اسلام کے اعتقادی پہلو سے عدالتی اختیار سماعت کا جائزہ لیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ مسلمان چاہے گناہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کرے تو اللہ تعالیٰ اسے سزا دینے پر قادر ہے، چاہے وہ دارالاسلام میں ہو یا دارالحرب میں۔ پس اگر 2 بھائیوں میں سے ایک مسلمان ہو اور دوسرا غیر مسلم تو اسلامی اعتقاد کی بنیاد پر دونوں 2 مختلف گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی مسلم اور غیر مسلم۔ مگر ایک مسلمان چاہے دنیا کے کسی بھی حصے میں بستا ہو، وہ دنیا کے ہر مسلمان کا بھائی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی قانون نے جغرافیائی حدود و قیود کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ اس سے یہ سوال بھی جنم لے سکتا ہے کہ اس صورت میں تو دارالاسلام کی عدالتیں دارالاسلام کے باہر ہونے والے جرائم پر بھی اختیار سماعت رکھتی ہیں۔ تاہم اگر دارالاسلام کے ملکی قانون کی حیثیت سے دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دارالاسلام کی عدالتیں صرف ان تنازعات کو دائرۂ اختیار میں شامل کر سکتی ہیں جو اس کے اندر ہوں۔ اس لحاظ سے ہر مسلمان اکثریتی ملک اپنے اندر دارالاسلام ہے، کیونکہ وہاں کے مسلمان حکمران کو وہاں ولایہ یعنی کہ اتھارٹی حاصل ہے۔ بس حنفی فقہا ملکی قانون اور ملکی عدالتوں کے اختیار سماعت کے پہلو سے دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ علاقے جو مسلمان حکمران کی ولایہ یعنی اتھارٹی میں آتے ہوں اور جہاں وہ اسلامی قانون کو نافذ کرنے کی طاقت رکھتا ہو، انہوں نے دارالاسلام کا نام دیا، اور باقی سب دنیا جہاں یہ ممکن نہیں، یعنی جہاں اسلامی عدالتیں یا مسلمان حکمران اسلامی قوانین کو نافذ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، دارالکفر یا دارالحرب کہلایا۔ اب یہ سوال زیر غور ہے کہ حنفی فقہا نے قرآن و سنت کے کن دلائل پر ٹیریٹوریل جورسڈکشن یعنی علاقائی اختیار سماعت کا اصول وضع کیا، جس کی بدولت اب یہ ثابت ہے کہ دارالاسلام کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو دارالاسلام کے باہر رہنے والے مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ حقوق حاصل ہیں۔ ان میں حنفی فقہا نے ان دلائل کا سہارا لیتے ہوئے اس تقسیم کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ نمبر 1، ہجرت کے احکام۔ اسلام نے ان مسلمانوں کو جو کفار کے ظلم کے زیر اثر ہیں دارالاسلام کی طرف ہجرت کا حکم دیا ہے، اور جو استطاعت کے باوجود ہجرت نہیں کرتا اسلام اس کی مذمت بھی کرتا ہے۔ اس کی مثال ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ چونکہ قرآن کی روح سے جو مسلمان ہجرت نہیں کرتے تو باقی مسلمان ان کی جان و مال کے تحفظ کے فرض سے مبرہ ہیں، حتیٰ کہ وہ ہجرت کریں۔ نمبر 2، علاقہ تبدیل ہونے سے مال چھن جانا۔ چنانچہ دار یعنی علاقہ تبدیل ہونے سے بعض احکام بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مثلاً قرآن میں مہاجرین کو فقراء کہہ کر مخاطب کیا گیا، البتہ مکہ میں ان کی بہت زیادہ جائیدادیں موجود تھیں، لیکن چونکہ ان کی جائیدادیں ہجرت کے بعد مکہ میں رہ گئیں جن پر کفار نے قبضہ کر لیا، اس لیے ان کو فقراء کہہ کر مخاطب کیا گیا، حتیٰ کہ فتح مکہ کے بعد بھی مسلمانوں کو وہ واپس نہ ہوئیں۔ نمبر 3، احناف یعنی حنفی فقہا کے قریب دارالحرب میں کفار کا مال ہاتھ آ جانے ہی سے مجاہد کا اس پر ملکیت کا حق قائم نہیں ہوتا، بلکہ ضعیف حق قائم ہوتا ہے۔ جب اس مال کو دارالاسلام میں لایا جائے تو وہ حق موقدہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسلمانوں میں مال غنیمت تقسیم کرتے تو یا تو دارالاسلام میں کرتے یا اس علاقے میں جس کو فتح کرنے کے بعد دارالاسلام کا درجہ دیا گیا ہو۔ دوستو، ان تمام دلائل کے باوجود بھی بہت سے سوال ایسے ہیں جو بحث طلب ہیں کہ آیا دارالاسلام کی یہ تقسیم علاقائی خود مختاری پر ہی مبنی ہے یا نہیں۔ اس تناظر میں باقی مکاتب فکر یعنی اسکول آف تھاٹس کا اپنا موقف ہے، جس پر آئندہ آنے والی کسی ویڈیو میں بات ہوگی۔ سامعین، اسلامی دائرہ اختیار کے اعتبار سے دنیا کی تقسیم کے حوالے سے یہ مختصر ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟
اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ شکریہ۔